صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اس نوجوان کی عبادت اس سے بات آ رہی ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد پی ایم بنائے۔ نہیں، دل نہیں چاہتا میں پی ایم بن جاؤں تو میرے کئی بلّہ ہیں، پروگرام ہیں، ارادے ہیں۔ بھئی کیسے لوگاں سی ایم بن رہی ہیں، ان کے بننے پر مجھے حسد نہیں ہے۔ کبھی کبھار ان کے قانون صحیح ہیں کہ نہیں، کہ ان کا آرڈر صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اگر صحیح ہے تو میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمل ناڈو کے سی ایم نے ان تمام شراب کی دکانوں کو بند کر دیا جو مسجدوں کے، مدرسوں کے، مندروں کے، چرچوں کے قریب آ رہے ہیں۔ بھئی آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، اور کیا ہے وہ یہ آئی کا زمانہ ہے۔ فیک نیوز ہے، صحیح نیوز ہے، اللہ عالم بالصواب۔ لیکن اگر بات صحیح ہے تو پھر اس سیاست کے میدان کے نئے پلیئر کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے اگر کام ہو تو سی ایم بننا جتنا آسان ہوا تمہارا، اس سے زیادہ پی ایم بننا آسان ہو جائے گا۔ کون بنے تو کیا، مجھے تو کوئی چپ کے مذاق کر لیتا ہوں میں، لیکن اندر تو ارادہ ہے۔ عمر بدلتے بدلتے شوقاں بھی بدل جاتے کہتے ہیں۔ صحیح شوق کتنا؟ حضرت یوسف علیہ السلام وزارت مانگے نہیں مانگے؟ وزارت خزانہ مانگے حضرت یوسف علیہ السلام۔ بادشاہ مصر کے پاس جب حضرت یوسف کی حقیقت کھل گئی، یوسف وہ نہیں جو سمجھا جا رہا تھا، یوسف ہے کچھ اور۔ باپ کے زمانے میں یوسف کچھ اور تھے، اس بادشاہ کے بیٹے کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت کھل کر آ گئی۔ اب حضرت یوسف کا مقام بڑھ گیا، خود بادشاہ بھی مان لیا کہ یوسف معمولی نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ حضرت یوسف کوئی معمولی نہیں، اللہ نے بطور معجزے کے حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم خاص عطا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف کوئی اور نہیں ہے، میں بادشاہ رہ کر بھی بحیثیت اس نبی کے امتی ہوں۔ میں حضرت یوسف کو دربار و سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ وزارت منسٹری دینے کا جب وقت آیا، حضرت یوسف نے کہا کہ بادشاہ وقت آپ دوسری منسٹریز جسے دینا چاہتے ہیں دیجئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے خزانے کا منسٹر بنا دیا جائے، اس لیے کہ میرے پاس اس قسم کے اشارے ہیں، آنے والا دور بہت زیادہ قحط کا آنے والا ہے۔ اب ایسی صورت میں تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ کا بندہ اللہ کے پاس جو چاہے مانگ سکتا ہے۔ بہرحال آگے ہی تو بات عرض کر رہا ہوں، شراب کی دکانیں بند ہو گئی۔ میں گوری پاڑلے کو آ کر 26 سال، مسجداں بھی قریب ہیں، اسکول بھی قریب ہے، پولیس اسٹیشن تک قریب ہے۔ 26 سال سے میں کئی مرتبہ تقریروں کے اندر کچھ لوگوں کو میں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ سرکل کے بیچ میں شراب کی دکان ہے، اطراف و اکناف مسلمان کونسلروں کا علاقہ، ایم ایل اے صاحب تک مسلمان ہے، ایک شراب کی دکان کو ہٹا نہ سکے۔ واہ صاحب، واہ صاحب، واہ صاحب۔ یہ ہمارے مسجد کے سامنے جو اسکول ہے وہ گرلز اسکول ہے، لڑکیوں کی اسکول ہے، کالج ہے، جوان بچیاں پڑھ کر جاتی ہیں۔ شراب پینے والا آدمی شراب کے نشے میں جب اپنی ماں کو ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو دوسرے بچے اور بچیوں کی بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
اب بتائیے کہ اس سی ایم کو مبارکباد پیش کرنا کہ نہیں کرنا؟ 700 سے زیادہ شراب کی دکانوں کو وہ بند کر دیا، پوری شراب کی دکانوں کو نہیں، صرف 700 یا 750 شراب کی دکانوں کو بند کر رہا ہے، قانون کو سامنے رکھ کر۔ قانون بھی کیا کہتا ہے؟ ہمارے ملک کا قانون بڑا زبردست قانون ہے، بڑا زبردست سمویدھان ہے، جس کو اس ملک کی حکومت بدلنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ جب تک یہ ملک رہے گا، اس ملک میں وہی انشاءاللہ تعالی قانون چلے گا۔ اس ملک کے قانون میں سے قانون کیا کہ مسجدوں کے قریب شراب کی دکان نہ رہے، مندروں کے قریب شراب کی دکان نہ رہے، چرچوں کے قریب شراب کی دکان نہ رہے، اسکول اور کالجز کے قریب شراب کی دکان نہ رہے۔ اور ہمارے علاقے کا حال کیا ہے؟ مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، چرچ بھی ذرا آگے پیچھے کچھ میٹر کا فرق ہو سکتا ہے، اسکول بھی ہے تو دوسری بات قریب میں پولیس اسٹیشن بھی ہے، پھر بھی شراب کی دکان ہے۔ میں اس علاقے میں آ کر تقریباً 26 سال کا عرصہ ہو گیا، کوئی اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے۔ یہاں تک بات پہنچتی ہے، ہٹانے کے لیے جو کوشش کرتا ہے ان تک بھی بوٹل پہنچ جاتی ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ یہ بات کئی کو آئی محبوب؟ جب سادے سیدھے لوگ سی ایم بن سکتے ہیں، جن کے پاس محمد کے علم کا کچھ حصہ ہے، وہ پی ایم کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ بولتے بولتے میں انشاءاللہ تعالی ان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے سیاسی لوگوں کو تعریف کر کو چڑھا کو ان کے جیب میں بیٹھنا نہیں، میرے جیب میں ان کو بٹھانا، اللہ اللہ نکو رے بابا۔ سیاسی لوگاں مطلب رہے تو ہنستے سو، ہنستے بھی نہیں، مطلب رہے تو دیکھتے سو۔ ہمیں سب کو گھول کر پی کو ہی۔ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بارہا کہتے تھے، میاں یہ بالا چپ کے ایسا سفید نہیں ہوئے، یہ سفید ہونے میں زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ لگا ہے۔ آج وہ جملہ ہمارے اوپر واقع ہوتا ہے۔ لیکن اچھا کام کرتے ہیں تو ہم تعریف حوصلہ بڑھانے میں پیچھے نہیں ہٹتے، اور غلط کام کرتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح کرنے میں بھی ہمارے سامنے کوئی دیوار بن نہیں سکتا۔ ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں لینا کیا ہے؟ ہونا چاہیے ہمارے ملک میں شراب پر پابندی، اڈوں پر پابندی، کرپشن پر پابندی۔ بجائے ہمارے بڑے انکل تسلی دینے کے مزید ڈرا رہے ہیں، اسے پی ایم بولتے، 1 سال تک سننا نہیں خریدنا کہتے، بیوی رہتے تو ایسا بولتے۔ ارے بولو نا محبوب، بے کو بچے رہتے تو ایسا بولتے، 1 سال تک سونا نہ خریدو، ذرہ جیب موٹا رہا تو فوراً بیوی مسکرا کر کوئی نہ کوئی اپنی خواہش بیان کرتی ہے۔ اللہ نے ان کے اندر ایک سونے کی محبت رکھا ہے، تسلی دینے کے بجائے ڈرا رہی۔ اور اس قسم کی باتیں وہی کرتے ہیں جو گھر اور گھر کے ماحول سے دور رہتے ہیں۔ گھر اور گھر کے ماحول میں رہنے والے لوگ اس قسم کے جملے نہیں کہہ سکتے۔ راشن جمع نہ کٹے، کیڑے پڑ گئے تو تمہیں چن کو دے دیں،
چاول کو بھی رکھنے کی ایک مدت اتنا صاحب، ذرہ اس چاول پر وقت گزر گیا تو آٹومیٹک خدا کی قدرت سے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، نہ ان کے ڈیڈی ہوتے نہ ممی ہوتے۔ دال بھی ایک رکھنے کی حد ہوتی ہے، ذرہ اس پر وقت گزر گیا تو پھر انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اناج بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے، جمع بھی کرو پیسہ بھی نقصان۔ پرسنل گاڑیوں میں سفر نہ کرو، یہ کوئی جملہ ہے؟ تو پھر آپ ٹرانسپورٹ سسٹم کو جتنا ہو سکے اتنا آسان بناؤ۔ یہ بات تو پکی ہے نا، ملک کے واسیوں کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے اس سے زیادہ حکومت کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا۔ کسی بڑے آدمی کے 500 بس ہیں تو 5 لاکھ بس حکومت کی ہوتی ہے، حکومت پاورفل ہوتی ہے۔ پرسنل گاڑیوں میں نہ گھومو نہ پھرو، چلو صاحب ٹرانسپورٹ سسٹم تو آسان کرو۔ گزشتہ جمعہ میں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ گورنمنٹ سادی سیدھی بسوں میں بھی اے سی کا انتظام کرو، فل بس سے رکھو، ٹرین اچھی سے اچھی رکھو، لٹک کر اٹک کر جانے کا ماحول نہ رکھو۔ شروع ٹکٹ ہی 3 اے سی سے شروع ہو جائے تو تب لوگ سوچیں گے کئی کو بھی 2 ویلر میں دھوپ میں جا کو کلر کو برباد کرنا، چلو بس میں جا کو اتریں گے، بولیں گے۔ ادھر دیکھیں تو حکومت کے نظام کو حال اتنا خراب ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک بس میں 3 بس کے آدمیاں ہیں، پھر ہمیں پیٹرول لینا چاہتے ہیں یا گاڑی میں سفر کرنا چاہتے ہیں، حالات آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو اللہ سارے عالم کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے، ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے۔ اور ہم سب کا عقیدہ ہے، ہمارا آستہ ہے کہ ہم کو کھلانے والے اللہ ہیں، ہم کو پلانے والے اللہ ہیں، ہم کو جلانے والے اللہ ہیں، ہمارے رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بات گہرائی میں چلے گئی، عرض کر رہا تھا میں پی ایم کیوں بننا چاہتا ہوں معلوم؟ وہاں سے تو بات گئی تھی جب میں پی ایم بنوں گا، جب تک شادی شدہ زندگی کیسے گزارنا یہ امتحان جو نوجوان لڑکا یا لڑکی نہیں دیتے ان کو شادی کی اجازت نہیں۔